بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرہ الثالثہ النسخ فی القرآن، یعنی تیسرا لیکچر جو ہے وہ قرآن مجید میں جو نسخ ہے، یعنی سورہ بقرہ کی اگلی آیات میں یہ آیات ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت قرآن مجید میں ہم نسخ کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نسخ نہیں کرتے، وہ اپنی جو سابقہ حالت ہے اسی پہ رہتی ہے، تو جو نسخ ہوتی ہے تو ہم اس سے کوئی اچھی آیت لے آتے ہیں، یعنی کوئی اس سے اچھا حکم آ جاتا ہے، یا اسی کے مثل کوئی حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایک آیت پہلے نازل کر سکتے ہیں تو دوسری بھی نازل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس آیت کا یعنی معنی، اور اس کا شان نزول اور معنی اجمالی وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ شان نزول اس کا یہ تھا کہ یہودیوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قبلہ کی تبدیلی کا یا کوئی اور نسخ کا حکم آپ ذہن میں رکھ لیں سمجھنے کے لیے، جیسے پہلے خاتون کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، پھر 4 ماہ 10 دن ہو گئی، تو پہلے مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر ان کا حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھو، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف آ گیا۔ تو یہ جو احکامات ہیں ان کے متعلق کیا، تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ کیا الا تعجبون لامر محمد، کیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام عجیب نہیں لگتے کہ ایک دن ایک حکم دے دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرا حکم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا رد کیا کہ یعنی ان کی بات کا رد کیا کہ ایسا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف سے حکم دے دیتے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت ان پہ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، معاشرے کی تکوین چاہتے ہیں ایک خاص بنیادوں پہ کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، تو اب ایک جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کو پہلے ایک ہلکی ڈوز دیتا ہے، پھر اس سے آگے، جیسے کہ شروع میں شراب کا حکم یہ تھا کہ وہ حلال ہے، لیکن عربوں میں اتنی رچی بسی ہوئی تھی کہ وہ اس کو اچانک چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب میں نے آپ نے کبھی زندگی میں شراب پی نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ شراب کا ایک دفعہ نشہ لگ جائے تو اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو 3-4 مراحل میں اس کی جو حرمت ہے اس کو پورا کیا۔ تو یہ تو مطلب ایک عام معاشرے میں ہمارے پاس نسخ کی مثالیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ذات ہیں، وہ تو یعنی انسان کو، انسان کے مزاج کو، انسان کی جو کیفیات ہیں ان سے زیادہ واقف ہے، تو انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شان نزول ہے اس کا، اور پھر جو اس کے متعلق ایک چیزیں ہیں احکام شرعیہ، اس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں پیج 70 پہ نا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ حل النسخ جائز فی الشرائع السماویہ، کہ کیا جو آسمانی شریعتیں ہیں ان میں نسخ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس میں 2 طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ عقلاً نسخ جائز ہے، اور ایک اس کا واقعتاً وقوع ہوا یا نہیں ہوا۔ عقلاً نسخ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نسخ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور وقوع کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعتاً نسخ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ تو عقلاً تو سارے لوگ کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ واقع ہونے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہود جو تھے وہ عقلاً بھی اس کا انکار کرتے، وہ کہتے تھے کہ نسخ یعنی ریشنل بیسس پہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہم کہتے ہیں جو جمہور علماء ہیں امت کے، وہ کہتے ہیں کہ نسخ عقلاً بھی جائز ہے اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ یہود نہ مانے تو اپنی جگہ ان کی بات ہے، دیکھیں کہ آسمانی شریعت سب سے پہلی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کیونکہ انسانیت کی ابتدا تھی ہمارے پرسپیکٹیو سے، تو اس میں پھر بہن کی بھائی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہود میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے پہلی شریعت نسخ ہو گئی نا، تبھی دوسری کی اجازت ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی آخری نبی کا مطلب ہے کہ اب پوری دنیا میں صرف اللہ کے نبی کو ہی بطور نبی قبول کیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ نہ مانا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ نہ مانا جائے، تو یہ خاتم النبیین کا معنی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نسخ واقع ہوتا ہے عقلاً بھی اور اس کا وقوع بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ نسخ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی باطل چیز قرآن مجید کے آگے پیچھے سے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟
یعنی یہ ایک محاورہ ہے، یعنی قرآن مجید من بین یدیہ ولا من خلفی، یعنی قرآن کے گرد باطل چیز بھٹک بھی نہیں سکتی۔ تو بھائی آپ نے یہ عمومی معنی کو کیسے خاص کر لیا؟ جو دوسری آیت آئی ہے وہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ باطل ہے؟ بلکہ وہ تو عین اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پہلے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت تھی، اب معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کی جگہ پہ وہ ریپلیس ہو گیا حکم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس دلیل کا، اور ہمارے پاس جو نسخ کے ہونے کی دلیلیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے ما ننسخ من آیت، کتنی واضح آیت ہے، اس سے پتہ چلا نسخ ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو سیقول السفہاء من الناس، قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر بیت اللہ کی طرف، اس سے بھی نسخ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح پہلے خاتون کی عدت تھی 1 سال، پھر قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، یہ بھی نسخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ ایک اور مثال بڑی واضح کہ قتال میں پہلے مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ 100 کے مقابلے میں لڑائی کرے گا، یعنی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر آپ میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ یعنی انسان فطری طور پہ ایسے کسی بڑے مقابلے سے گھبرا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ جب آپ کے ڈبل تعداد ہے تو پھر تو نہ بھاگو، اگر ڈبل سے زائد ہے تو پھر یعنی متحرف للقتال کی صورت کوئی بناتے ہوئے آپ واپس جا کے دوبارہ حملہ کرنے کی کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو۔ تو یعنی پہلے جو کیا تھی کہ 200 پہ غالب آئیں گے، اب اس کے حکم کو 20 سے 40 پہ کر دیا، تو یہ بھی نسخ کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ کافی ساری مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں نسخ واقع ہوا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ ما ہی اقسام النسخ فی القرآن الکریم، کہ قرآن کریم میں نسخ کی کیا کیا اقسام ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بڑا مشہور ہے، ویسے تو 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہے نسخ التلاوت والحکم معا، کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، حکم بھی منسوخ ہو جائے، یعنی قرآن مجید میں وہ آیت بھی نہیں ہے اور اس پہ حکم بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال ایسی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اب آج کل احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا، ایک دفعہ بھی پی لیا، تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ اس کی رضائی والدہ بن جائے گی۔ تو پہلے حکم یہ تھا کہ 10 دفعہ دودھ پیے گا تو پھر ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن بعد میں پھر اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ تلاوت بھی اس کی نہیں ہو رہی اور حکم بھی نہیں ہے، یعنی اب یہ حکم تو نہیں ہے کہ 10 دفعہ اگر دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی نا، بلکہ یہ اس کی مثال ہے کہ تلاوت بھی اس کی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسری اگزامپل یہ ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تلاوت وہ قرآن مجید میں لکھا تو نہیں ہوا لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اس کی مثال وہ احادیث سے پھر ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ زانی جو بھی ہے اس کو کوڑے مارو، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ بھئی یہ حکم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ زانی ہوگا تو الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا دیتے ہوئے رجم کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اب جو شادی شدہ کے لیے یہ حکم ہے رجم کا، یہ اس کی تلاوت تو منسوخ ہے اس آیت کی لیکن حکم یہ پھر بھی باقی ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ ہے۔ اسی طرح اور ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں اس کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے، وہ کہتے ہیں کہ قسم کے جو کفارہ ہے اس میں 3 روزے آپ نے لگاتار رکھنے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے کہ فصیام 3 ایام، کہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے تو حکم فتویٰ اس کے مطابق ہے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہے، یعنی درمیان میں گیپ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اور یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ ان کا وقوع بہت کم ہے، یعنی کہ ہمارے پاس گنی چنی آیات ہیں، لیکن جو آخری حکم ہے، آخری قسم ہے نسخ الحکم وبقاء التلاوہ، کہ حکم تو منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی ہے۔ قرآن مجید میں وہ آیت لکھی تو ہوئی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں، بعض نے کہا 36 صورتوں میں نسخ واقع ہوا ہے، بعض کہتے ہیں 500 آیات ہیں، لیکن مطلب کافی ساری اس کی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔
تو اس کی اب ایک دو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک عدت ہوگی. لیکن پھر وہ جو 4 اشہر و عشرہ والی آیت آ گئی تو اس پہ کیا آ گیا کہ 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی. اب یہ جو حول والی آیت ہے، یہ 1 سال کی جو عدت ہے، یہ تو یعنی اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا، یہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن آیت اور تلاوت اب بھی باقی ہے. اور بھی اس کی کئی اگزامپلز ہو سکتی ہیں اور موجود ہیں. اور پھر اس میں سوال یہ آتا ہے کہ مل حکمت من نسخ الحکم ببقاء التلاوہ، کہ تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہو گیا، اس کے حکمت کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت پہ عمل نہیں کرنا تو اس میں پھر اس کو یعنی اس کی تلاوت کو کیوں رکھا گیا باقی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے یعنی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ عمل تو نہیں ہو رہا چلیں، لیکن امت جو ہے وہ اس کی تلاوت کے ذریعے ثواب حاصل کر لے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو نسخ ہوتا ہے وہ تخفیف کے لیے، یعنی پہلے کوئی حکم سخت تھا پھر اس میں نرمی آ جائے. تو اب انسان کو اس بات کا ہر وقت ادراک رہے کہ میرے اللہ مجھ سے میرے ہی فائدے کے لیے احکامات پہ عمل چاہتے ہیں، اور اس کو ادراک رہے کہ پہلے یہ حکم سخت تھا تو لوگوں نے یہ بھی کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم فضل کرتے ہوئے یہ حکم میرے لیے منسوخ کر دیا، تو اس پہ عمل کرنے میں آسانی رہے اور ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے جذبات سے دل ربریز رہے. اس کی وجہ سے یعنی یہ اس طرح کیا گیا کہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی حکمتیں ہیں. اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں لیکن پھر ایک نمبر 3 پہ ہمارے پاس سوال ہے کہ حل ینسخ القرآن بالسنہ، کیا قرآن مجید سنت کے ساتھ نسخ ہو سکتا ہے؟ یعنی اب اس پہ تو اتفاق ہے کہ قرآن کے لیے ناسخ ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے ہم دوسری آیت کو چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح سنت سے نسخ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں اختلاف ہے، کیا کسی حدیث کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے کسی حکم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کی آیت حدیث نبوی کی وجہ سے منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں جمہور علماء مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ سنت سے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو نسخ نہیں کر سکتے. اب دلائل کیا ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ یا ہم اس سے بہتر لائیں گے یا اس کے مثل لائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب قرآن اور حدیث میں سے کون افضل ہے؟ قرآن مجید افضل ہے. تو ظاہر ہے نہ قرآن مجید کے برابر ہے حدیث اور نہ ہی قرآن مجید سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نسخ حدیث کے ذریعے قرآن کا نہیں ہو سکتا. جمہور علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو حکم ہے یہ حکم کے لیے ہے. یعنی یہ جو خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اسی طرح کا حکم لے آئیں گے. یہ کوئی دلائل کے بارے میں، قرآن اور سنت کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پہلے حکم تھا جیسے کہ 1 سال کی عدت تھی، اس سے بہتر حکم یا اسی طرح کا حکم لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ استدلال درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مثالیں بیان کی ہیں نسخ کی کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، گویا کہ قرآن ہی سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے. جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو سنت جو ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے نا. ہم پڑھتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ان کو القاء کی جاتی ہے، وہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. تو گویا کہ سنت اور قرآن مجید دونوں کا ٹیکنیکلی ایک ہی درجہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سنت میں الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں اور جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی درجہ تو ان میں کلاسیفیکیشن تو رہے گی ہمیشہ، لیکن ٹیکنیکلی ان کا حکم ایک ہی ہوگا. تو لہٰذا سنت جو ہے وہ قرآن سنت کی وجہ سے نسخ ہو سکتا ہے، یہ جمہور علماء کی رائے ہے. اور پھر اس کا ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں
کہ اب یہ جو آیت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی جب کوئی مرنے کے قریب ہو، اس کے موت کا وقت پتہ چلنے لگے کہ قریب آ گیا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ وصیت کر جائے نا. تو اب اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دیا کہ لا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو وارث ہے اس کے حصوں کو متعین کر دیا، لہٰذا اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر کسی کا، والد کا، والدہ کا، بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا جتنا حصہ تھا وہ بتا دیا. تو اب یہ مثال ایسی ہے کہ جس کو امام شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ سنت کی وجہ سے قرآن مجید کیا ہے، نسخ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جمہور کی رائے یہاں پہ. اور آخری ہمارے پاس اس محاضرہ کا کویسچن ہے کہ حل یجوز النسخ، بلکہ آخری نہیں، شاید سیکنڈ لاسٹ ہے، کہ حل یجوز النسخ الی ما ہوا اشق و اسقل، کہ کیا کسی مشکل، پہلے ایسے ممکن ہے کہ پہلے کوئی حکم تھا وہ آسان تھا تو اب اس سے مشکل حکم آ جائے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، دیکھیں کہ قرآن مجید چونکہ کہتا ہے کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جو چیز نسخ ہوگی اسی کے مثل لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے. تو انسان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ حکم آسان ہو، حکم میں تخفیف ہو. لہٰذا ان لوگوں نے رائے یہ اختیار کی کہ، یعنی فخر الدین رازی جو ہیں انہوں نے بعض لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے حکم مطلب ایزی ہو اور منسوخ ہو کے مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن جمہور اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو خیریت ہے اور مثل ہے، یہ اس کے حکم کی مقدار کے حوالے سے نہیں ہے. مثلا پہلے کہ اب حکم تھا کہ 1 سال عدت ہے، تو اب تو حکم 4 ماہ 10 دن آ گیا، تو اس سے مشکل کی جانب 1 سال سے 2 سال کی طرف نہیں جا سکتا تھا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثل ہے یہ ثواب کے لحاظ سے ہے، اور ایک انسان کے لیے بہتر کیا ہے اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر جیسے اب پہلے نماز کتنی تھی، 2 رکھتے ہیں، سفر میں بھی حضر میں بھی، لیکن پھر سفر میں 2 ہی رکھی گئی اور حضر میں اس کو بڑھا دیا. اب یہ حکم منسوخ ہوا، لیکن بظاہر مشکل ہو گیا نا، 2 کی بجائے 4 پڑھے، لیکن یہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے اور ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم جو مشکل، جو ہمیں مشکل آسان نظر آ رہا ہے وہ پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتے ہیں انسانیت کے لیے وہ اس میں آئے گا. اور اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں کہ نماز پہلے 2 رکعت تھی، پھر سفر میں 2 رہی اور حالت قیام میں 4 کر دی گئی. اسی طرح جو قرآن مجید کا حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ چاہے شادی شدہ مرد ہو چاہے کوئی بھی ہو، یعنی مطلق زانی ہے اس کو کوڑے لگاؤ. لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ جو رجم ہے وہ کرنا ہے. اب کوڑے لگانا مشکل ہے یا رجم کرنا مشکل ہے؟ یعنی بعد والا حکم جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس میں معاشرتی خیر ہے کہ کل کو کوئی زنا نہیں کرے گا، کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیلے گا نہیں، کسی کے ساتھ گینگ ریپ کے واقعات نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب ہے. اور آخری ہے کہ حل یقع النسخ فی الاخبار، کہ کیا اخبار میں نسخ واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اخبار کا مطلب ہے اس میں یعنی جو ایک نتیجتاً رائے جو نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں خبر کسی واقعے کے ہونے کو بتانا ہوتا ہے نا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج مطلب یوں کہہ لیں کہ 11 بجے ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی یا ہوئی تھی. اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں اپنی خبر کو منسوخ سمجھتا ہوں، 11 بجے ہماری کلاس ہوئی تھی. تو اس کا تو مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا اور اب میں آپ کو صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں، یا میں اب جھوٹ بول رہا ہوں، پہلے واقعہ صحیح تھا. تو اس لیے اخبار میں نسخ کی کوئی سینس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی نسخ احکامات میں ہوتا ہے کہ پہلے ایسے کرنا تھا اب ایسے کرو. خبر تو جیسا ایک واقعہ پیش آ گیا وہ تو ویسے ہی رہنا، یعنی ماضی کے کسی واقعے کو کوٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو اس میں یعنی اخبار میں نسخ نہیں ہوا کرتا، بلکہ نسخ جو ہے وہ احکامات میں ہوتا ہے کہ پہلے 1 سال عدت تھی، اب 4 ماہ 10 دن عدت گزارو. پہلے سفر میں بھی 2 رکھتے تھی، حضر میں بھی 2 رکھتے، اب حضر میں 4 پڑھنی ہے، سفر میں 2 پڑھنی ہے. یعنی احکامات میں چینج آ گیا نا. قبلے کی جانب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو ان احکامات میں نسخ ہوتا ہے، اخبار میں نسخ واقع نہیں ہوا کرتا.